بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند اور عالمی مرکز نظام الدین کا تعلق ایک باپ اور بیٹے کی طرح ہے۔ ایک باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اسے درست رہنمائی فراہم کرتا ہے اور جب ضرورت ہو تو اسے سرزنش بھی کرتا ہے۔ وہ اس کے اچھے کاموں کی تعریف اور اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ ہر قدم پر باپ اپنے بیٹے کی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی میراث کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مرتبہ میری ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک گہری بات کہی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اسلام کیسے پھیل رہا ہے؟ جب میں نے ان سے وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا، یہ بات میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ تمہارے لیے ہے بلکہ اس لیے کہ تم اس کو امت تک پہنچاؤ۔ انہوں نے بڑے پیار سے بتایا کہ اسلام کی روشنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مدارس اور نظام الدین مرکز کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رک جائے تو دوسرے خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ مدرسے کے طلباء کے والدین اکثر تبلیغ میں شامل ہوتے ہیں اور تبلیغی ذمہ داران اکثر مدرسے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ادارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ مدارس اور عالمی مرکز نظام الدین کو کبھی موت تک نہ چھوڑے۔ انہوں نے ایک اہم نصیحت بھی دی، کبھی ان دو قسم کے لوگوں سے حسد نہ کریں، وہ جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں۔ اس کے بجائے نماز میں دعا کرے کہ وہ اپنے علم میں اور مال میں صحیح طریقے کو استعمال کرے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان کا استعمال درست ہے۔ پھر ایک خیال آیا کہ حضرت سے عالمی شورا کی حقیقت کے بارے میں پوچھوں، مگر جیسے ہی میں نے پوچھا وہ ناراض ہو گئے اور مجھے اپنی ذمہ داری پر توجہ دینے کی تلقین کی اور کہا کہ اپنے عمل سے امت کو مدارس اور نظام الدین مرکز سے جوڑے۔ اس کے بعد مجھ میں مزید پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس ملاقات نے مجھے یہ احساس دلایا کہ شیطان مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر عالمی اداروں پر حملہ کر کے یا لوگوں کو مشہور علماء پر شک میں مبتلا کر کے۔ لیکن شیطان یہ نہیں جانتا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 2015 میں شیطان نے کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالا کہ باوجود زندگی تبلیغ میں لگانے کے حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شورا میں شامل نہیں کیا اور نہ ہی موجودہ قیادت میں۔ شیطان نے سرگوشی کی کہ کیوں نظام الدین مرکز سے جڑے رہو، کیوں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہو جو تمہیں احترام کا مقام نہیں دیتے، اپنا گروپ بناؤ جہاں تمہاری عزت ہوگی۔ اس طرح ایک نئے فرقے کا آغاز ہوا جس کا مقصد عالمی مرکز اور دارالعلوم دیوبند کو تقسیم کرنا اور امت کو علم اور دعوت سے دور کرنا تھا۔ لیکن شیطان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دونوں مراکز کا محافظ ہے۔ اللہ کے معزز علماء نظام الدین مرکز سے جڑے ہیں، چاہے وہ دیوبند، ندوہ یا مظاہر العلوم سے ہوں۔ بڑے علماء نے نظام الدین مرکز کے لیے دعائیں کی ہیں اور نہ صرف مرکز کے بڑے بلکہ دارالعلوم دیوبند کے مشہور علماء جیسے مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مفتی سلمان منصور پوری اور مولانا بلال حسنی اور مولانا غلام مستانوی، ان علماء کو تمام چیلنجز کے باوجود اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہر وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ تمام تبلیغی بھائیوں اور محترم علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ کسی بھی عالمی مرکز، چاہے وہ دعوت کے لیے ہو یا علم کے لیے، کبھی نہ چھوڑے، چاہے کتنی مشکلات آئیں۔ تبلیغ کے سچے ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا، اپنے امیر مولانا سعد صاحب کو کبھی نہ چھوڑے۔ ان کی نصیحتوں میں حکمت ہے۔ تعریف تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن حقیقی نصیحت وہی کرتا ہے جو خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے شیخ الحدیث کو نصیحت دی تو یہ ان کے لیے گہری محبت کا اظہار تھا، کیونکہ اگر انہیں پرواہ نہ ہوتی تو وہ نصیحت نہ کرتے۔ حالانکہ لوگوں نے غلط نیت سے ایک 7 منٹ کی کلپ پھیلائی اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے حضرت کا احترام بڑا ہے، یا ان کی ملاقات کے گھنٹوں میں یقیناً محبت اور احترام کے الفاظ شامل تھے۔ لہٰذا اپنے مرکز، مدارس اور جامعہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں
جو آپ کو صحیح طور پر قرآن اور حدیث کی رہنمائی دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو صحابہ کرام کی قربانیوں اور حقیقی علم سکھائیں گے۔ آپ کا بھائی کاشف عبداللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔